بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، عربی گرامر کورس میں ہم مرکبات کو پڑھ رہے ہیں اور ہمارا سبق چل رہا ہے مرکب اضافی کہ مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ جس اسم کو نسبت دی جائے وہ مضاف کہلاتا ہے اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کے کچھ قواعد ہیں، اگر وہ ہمیں قواعد سمجھ آ جائیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ مرکب اضافی بنا سکتے ہیں۔ مضاف کے دو قاعدے ہیں کہ مضاف پر الف لام نہیں لگتا، الف لام داخل نہیں ہوتا، اور مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ اعراب ہلکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن اسماء پہ تنوین آتی ہے ان کی تنوین ختم ہو جائے گی، اور مثنی اسماء مذکر ہوں یا مؤنث اور جمع سالم مذکر ان کا نون ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے۔ یعنی مثنی مذکر مسلمانی، دو مسلمان، تو اب اس میں سے اگر یہ دو مسلمان مضاف بن کر آ رہا ہے تو ہم اسے دو مسلمان مضاف بن کر آ رہے ہیں تو ہم اس کا نون ختم کر دیں گے، نون ہٹا دیں گے، تو یہ رہ جائے گا مسلمہ۔ اور اگر مثنی مؤنث مثنی ہو یعنی دو مسلمان عورتیں تو مسلمتانی، تو اس کا نون بھی ختم ہو جائے گا اور وہ رہ جائے گا مسلمتا۔ یا دو کتابیں تو کتابانی سے کتابہ۔ تو یہ اس طریقے سے مثنی اسماء مذکر ہوں یا مؤنث تو ان کا نون بھی ہٹا دیں گے، اور جمع سالم مذکر کا نون بھی ہٹا دیں گے، جیسا مسلمون سے مسلموں رہ جائے گا، تو یہ اعراب اس کا ہلکا کر دیں گے، اس کے اوپر تنوین اس کی ختم کر دیں گے۔ تو یہ مضاف کے دو قاعدے ہیں، اور مضاف الیہ کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں استعمال ہونا ہے۔ یہ سادہ مرکب اضافی ہے۔ اس کے بعد پیچیدہ مرکب اضافی، یعنی اگر مرکب اضافی میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ آ جائیں تو اسے کیسے بنانا ہے، تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے کہ پہلے پیچیدہ مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان کر لیں، پھر جو اسم مضاف بن کر آ رہا ہے اس کے اوپر مضاف کے قاعدے لگا دیں، اور جو اسم مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے اس کے اوپر مضاف الیہ کا قاعدہ لگا دیں، اور جو اسم مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن کر آ رہا ہے اس کے اوپر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قاعدے لگا دیں، اور آخر سے شروع کی طرف ترجمہ کریں، تو وہ آپ پیچیدہ مرکب اضافی بہت آسانی کے ساتھ بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، کہ اگر ہمارا مضاف الیہ ضمیر کی صورت میں ہو تو پھر کیسے بنانا ہے، تو ہم نے ضمائر کے دو چارٹ پڑھے تھے، تو اس میں مضاف الیہ کیونکہ ہمارا حالت جر میں استعمال ہونا ہے، تو ضمائر کا جو حالت جر والا چارٹ ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا، تو یہ چارٹ ضمائر والا ہم مضاف الیہ کے لیے استعمال کریں گے، اور ہم مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال کر کے اسے مکمل کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، کہ مضاف کی یا مضاف الیہ کی صفت آ جائے تو وہ کیسے بناتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے پڑھا کہ پہلے ہم نے جو مرکب اضافی ہے اس کا ترجمہ کر دینا ہے
صفت کو چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد آخر میں صفت کا ترجمہ کر دینا ہے۔ تو مرکب توصیفی میں دو چیزیں موصوف اور صفت، تو اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ اصل موصوف ہے، صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، تو اس میں سے مضاف کی صفت ہو یا مضاف الیہ کی صفت ہو تو اس موصوف کے مطابق آپ صفت لگا دیں اور مرکب اضافی کے آخر میں لگا دیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال، کہ اشارہ مضاف کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور مضاف الیہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اشارہ مضاف کی طرف ہو تو پہلے مرکب اضافی بنا لیں، اس کے بعد اشارہ آخر میں لگا دیں، اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو اشارے کو مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں۔ مرکب اشاری میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کم از کم دو اسماء کا مجموعہ جس میں کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے ہم اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے مشار الیہ اور اسم اشارہ میں مطابقت ہوتی ہے۔ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے مشار الیہ کو معرفہ بنا کر لانا پڑتا ہے۔ اصل مشار الیہ ہے، اشارے کو مشار الیہ کے مطابق لے کر آنا ہے۔ تو یہاں پہ اگر مضاف کی طرف اشارہ ہو، جیسے لڑکے کی یہ کتاب، لڑکے کی یہ کتاب، تو اشارے کو رہنے دیں، پہلے سادہ مرکب اضافی بنا لیں کہ کتاب الولدی، آخر میں اشارہ لگا دیں کتاب الولدی ھذا، تو یہ مضاف کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس لڑکے کی کتاب، اس لڑکے کی کتاب، تو یہاں پہ مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے، تو اس کا ترجمہ ایسے کریں گے کہ کتاب ھذا الولدی، کتاب ھذا الولدی، وہی اسماء ہیں کتاب، ولد اور ھذا، لیکن ترتیب سے اس میں اس کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس کی اور مثالیں دیکھتے ہیں کہ اس گھر کا رب، اس گھر کا رب، تو یہاں پہ مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے۔ گھر کا رب، یہ سادہ مرکب اضافی ہے، یہ بنے گا رب البیتی، رب البیتی، لیکن اس گھر کا رب تو مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے، تو مضاف الیہ سے پہلے ہم اشارہ استعمال کر دیں گے اس گھر کا رب، رب ھذا البیتی، رب ھذا البیتی۔ مضاف کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو یہ بن جائے گا رب ھذا البیتی، رب ھذا البیتی۔ تو سورہ قریش میں ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ ھذا البیتی۔ سکول کی یہ لڑکی، سکول کی یہ لڑکی، بنت المدرستی ھذہ، بنت المدرستی ھذہ، سکول کی یہ لڑکی، اس سکول کا لڑکا، ولد تلک المدرستی، میری یہ قمیض، میری یہ قمیض، قمیصی ھذا، قمیصی ھذا، تمہارا یہ بھائی، اخو کا ھذا، اخو کا ھذا، میرے بھائی کا وہ گھر، میرے بھائی کا وہ گھر، بیت اخی ذالک، بیت اخی ذالک۔ تو یہ مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال ہے، تو بہت آسان سا ہے، بس پہلے سادہ مرکب اضافی بنا لیں، اس کے بعد مضاف کی طرف اشارہ ہے تو اشارے کو آخر میں لگا دیں، اور اگر مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے تو اسے مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں۔ تو یہ آپ آسانی کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مرکب اضافی جو کہ بہت دلچسپ ہے اور قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، الحمدللہ ہم نے یہ مکمل کر لیا ہے اور اس کے تمام سبق ہم نے پڑھ لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ باقی آپ جس طرح سے آپ مطالعہ زیادہ کریں گے، قرآن پاک کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی مشق کریں گے، تو انشاءاللہ یہ
مضبوط ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔